ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا چین والا اپنا فیصلہ لے کر، لیکن یہ ہے کہ اب چین کے ساتھ جو ٹیرف پہ معاملات ہوئے تو اپنی جگہ، لیکن بین الاقوامی مارکیٹیں اور منڈیاں جو ہیں وہاں پر اتھل پتھل ہو گیا، سب آگے پیچھے ادھر ادھر۔ پاکستان کی شٹاک مارکیٹ بھی گر گئی اور مزید بھی گر سکتی ہے، اور یہ عجیب گیم ہوتا ہے شٹاک مارکیٹ کا۔ چڑھتی ہے 50,000 پوائنٹ تو شیئر بڑھتا ہے 15%، لیکن گرتی ہے 1,500 پوائنٹ، شیئر گر جاتا ہے 50%۔ یہ بھائی زمانے کا، دنیا کا عجب کھیل ہے۔ تو تمام اسٹاک ایکسچینج والوں کو صبح کا سلام۔ اب یہ کہ اگر میری بات پہلے سن لی ہوتی تو ایسے پیسے نہ لگاتے۔ دیکھیں، اس پر تو الزام دیتے ہیں ڈکی بھائی پر اور دوسروں پر، رجب بٹ پر، کہ یہ بائنریز میں ڈیل کر رہے تھے۔ سچ بات یہ ہے کہ حقائق کی بنیاد پر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ بائنری، شائنری، سٹا، یہ سب ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقائق کی بنیاد پر بات کی جائے تو اچھا رہتا ہے۔ خیر، ملکی حالات بھی جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، لیکن میں نے ان پر بات نہیں کرنی کیونکہ میرا تو بزنس کا پروگرام ہے، اور آج بہت ہی اہم مہمان میرے شو میں شامل گفتگو ہوں گے۔ نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف کاٹی جناب محمد اکرام راجپوت صاحب، جو کہ تاجر صنعت کار برادری کا ایک بڑا نمایاں نام ہے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، اور چند ہی لوگوں کو اتنا موقع ملتا ہے کہ وہ شہر ہی نہیں بلکہ پورے ریجن کی خدمت کریں، اور انہوں نے ہمارے پیارے شہر حیدرآباد کی بھی بڑی خدمت کی ہے۔ وہاں کے کاروباری طبقات کو بھی سامنے لے کر آئے ہیں، اور اب یہ کاٹی کے ذریعے ہمارے ہاں یہ جو سب سے بڑا پاکستان کا صنعتی علاقہ کہلانے والا ہے، اس کی اب خدمت کرنے کی ذمہ داری ان کو ملی۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں اکرام راجپوت صاحب۔ تھینک یو۔ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماضی کے اندر مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ میرے خیال سے FPCCI ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی تاجر تنظیم ہو جس کے اہم عہدوں پر آپ فائز نہ رہے ہوں تو ایک بات ہے، اور اگر تعارف کرانا شروع کیا تو میرے خیال سے پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا تعارف ختم نہیں ہوگا کیونکہ اتنے سارے عہدوں پر فائز رہے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کے سر جو اب ذمہ داری آئی ہے، حالات، واقعات و معاملات کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر بارشوں کے بعد انفراسٹرکچر کا بھی بڑا نقصان ہوا، اور اس کے علاوہ بیسک انفراسٹرکچر کی بہت ساری پرابلمز ہیں کورنگی میں۔ میں چاہوں گا ان کے اوپر نشاندہی بھی کریں۔ پچھلے چند دنوں کے اندر بہت سارے تاجر رہنما آپ کے پاس مبارک دینے کے لیے بھی آئے اور ملاقات کے لیے بھی آئے، ان کا کیا فیڈ بیک تھا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی تھینک یو علی بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ دیکھیں، جہاں تک کاٹی کا تعلق ہے، یہ مجھے ایک نیا اسائنمنٹ ملا ہے۔ اس سے پہلے میں حیدرآباد چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا وائس پریزیڈنٹ اور سندھ ریجن کا میں چیئرمین بھی رہا ہوں۔ جی، تو دیکھیں، چیلنجز تو بہت زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس وقت بھی جو ہے نا ہمارے ملک کو بڑے چیلنجز ہے، لیکن اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں کام کرنا چاہیے۔ باقی جو ہے ابھی مسئلے مسائل یہ ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے بیوروکریسی سے سارا ڈکٹیشن لیتی ہے، اور وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں بٹ ٹیکس لگایا جاؤ، یہ کر دیا جاؤ، لیوی لگا دی، یہ کر دی، تو یہ فیزیبل نہیں ہے، وائبل نہیں ہے۔ ہمیں دیکھیں، گورنمنٹ فوری طور پہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں، ان کو بٹھائیں، ان کے پاس سارے پرابلمس بھی ہیں، ان کے پاس سولوشن بھی ہیں۔ ہمارے لیڈر SM تنویر صاحب نے ابھی سارے چیزوں کے سولوشن دیے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں، آپ بجلی کو جو ہے 1 سینٹ پہ لے کے آئیں، یہ چیزیں آپ بہتر کریں۔ تو دیکھیں، ہمارے پاس جو سب سے مین ہتھیار ہے ملک کی معاشی پوزیشن اٹھانے کی، وہ ہے ایکسپورٹ۔ اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ان حالات میں ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جی سوئی صدرن نے بھی جو ہے نا کوئی لیوی وہ لگا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انرجی اور ان کی کاسٹ ہماری اتنی مہنگی ہوگی تو ریجن میں ہم کس طرح کمپیٹ کر پائیں گے؟ بہت اہم نقطہ آپ نے پیش کیا۔
نہیں، یہ جو اہم نقطے آپ پیش کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے لوگ آپ کے پاس آئے بھی ہوں گے، اور یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ بیسیکلی ڈکٹیشن کہہ لیں یا پالیسی کی ڈائریکشن دیتے ہیں. یہ پالیسی کی ڈائریکشن پولیٹیشنز اور سٹیک ہولڈرز کے درمیان ڈیسائیڈ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جس طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کاروبار تو کبھی کیا نہیں ہوتا تو کافی رکاوٹیں آپ لوگوں کے لیے ڈالتے ہیں. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار مرتب کر لیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ اوور کم کرنے کا یہی طریقہ ہے. دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان وہ بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کا ایک پارٹ ہیں، اور بڑے بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ ساری چیزیں جانتے ہیں. جی جی. سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ان کو بزنس کمیونٹی کو بٹھائیں، ان کے پرابلم سنیں، اور ان کے پاس سلوشن بھی ہے وہ دیکھیں اور اس کو کریں. بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. ہمارا ملک میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے. ہمیں منرلس میں دیکھیں، ہمارے پاس اتنا بڑا سی دیا ہے، اس میں دیکھیں آپ اتنا ذخیرے پڑے ہوئے ہیں. بس ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سی فوڈ میں چلے جائیں تو ہم بہت بڑی ایکسپورٹ لے سکتے ہیں ہم، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے. اب ہمارے ملک میں افراتفری ان چیزوں میں ابھی بھی کچھ دھرنے ورنے چل رہے ہیں. اب یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو سارا بزنس ڈسٹرب ہوگا. تو اب جہاں تک کاٹی کا تعلق ہے، میں تھوڑا سا کاٹی کا آپ کو انٹروڈکشن کرا دوں. جی جی. کاٹی ون آف دا لارجسٹ انڈسٹریل زون آف پاکستان. لینڈ وائز یہ سب سے بڑی ایریا ہے پاکستان کا، اور ایسوسیشن جو ہے ہماری وہ بھی پاکستان کی سب سے بڑی ایسوسیشن ہے. تقریباً مور دین 10,000 ایکڑ پہ یہ محیط ہے کاٹی اور اس سے علاق جو ایریاز ہیں. تو کاٹی دیکھیں، کاٹی ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں تقریباً 2 ملین لوگ ڈیلی آؤٹ بریک کرتے ہیں. میں مزید اور یہ صدر کاٹی ہیں نئے جسے آپ کہیں منتخب، اور انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی بریک پہ جانے سے پہلے. اب ہماری گفتگو کا محور اور خاص طور پہ میری لہجے میں نرمی حالات، واقعات، معاملات کو دیکھتے ہوئے، جب بہت ساری چیزوں کا آپ کو نہیں ہوا، جب یہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام نشر ہو رہا ہوگا تو تب شاید چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوں گی. لیکن ہم پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے ہم کاروبار کے موضوع پر ہی بات کریں گے. بات کچھ ایسی ہے کہ اکرام راجپوت صاحب، آپ نے ذکر کیا انفراسٹرکچر کی پرابلم کراچی کی بہت پرانی. کورنگی بہت بڑا انڈسٹریل ایریا آپ نے واضح کر دیا، آپ اس کی وضاحت کر رہے تھے. پرابلم یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے اندر ابھی بھی بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے، اور اپنے ٹینور کے اندر میرے خیال سے آپ اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انفراسٹرکچر تو بہت ہی تباہ حال ہے، لیکن بہرحال کچھ بہتری بھی نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے کچھ کام کیے ہیں، کوئی انڈر پاسز بنائے ہیں، دوسری چیزیں کی ہے، روڈز بنا رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. میئر کراچی بھی کام کر رہے ہیں. جی جی. لیکن بہت کام کی ضرورت ہے اس وقت. جو ہے وار فوٹنگ بیسس پہ جو ہے نا اس کو لینا چاہیے. لیکن آپ لوگوں کی تجاویز کو سنتے ہیں. یہ دیکھیں آپ لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ جام صادق پل کو یا تو وسیع مطلب براؤڈ کیا جائے یا پھر متبادل راستہ بنایا جائے، تو یہ انہوں نے کیا ہے. بالکل خراج تحسین ان کو پیش کرنا چاہیے. میں مبارک بھی دیتا ہوں. جام صادق علی برج ہے، کراسنگ کا برج، بہت بڑا برج بنا رہے ہیں. شاعرہ بھٹو بنائی، بہت زبردست بالکل بنائی ہے، اور اس سے جو ہے نا ہم بہت کنیکٹڈ ہو جائیں گے. اور ابھی آگے جو ہے یہ ابھی ایلوکیشن پہ جا رہے ہیں اس پہ کہ پورٹ سے اور یہاں تک اس کو کنیکٹ. بہت اچھا کام ہو جائے گا. تو یہ بہت اچھا کام ہو جائے گا. دیکھیں اب ہمارا جو لاجسٹک پرابلم ہے، لاجسٹک میں ہمارا کیا حال ہے. یہاں سے ٹرالا نکلتا ہے پورٹ سے اور وہ اب کنٹری پہنچنے میں 4-4 5-5 دن لگ جاتے ہیں. وہ سارا انفراسٹرکچر کی وجہ سے، خاص کر کے ہمارا سندھ کے بیلٹ میں کافی وہ تھا. اور ابھی ماشاءاللہ M9 کا بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ شاعرہ بھٹو بھی جو ہے کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئی. اب یہ جا کے کاٹور سے ملائیں گے تو یہ ایک بڑا اچھا نیٹ ورک بن جائے گا. تو کام ہو رہا ہے بالکل. اور لیکن اور بھی بہت بڑے کاموں کی ضرورت ہے کراچی کو، اور وہ کرنا چاہیے. اور میں جو ہے میرا ایجنڈا بھی یہی ہے. انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ ہمارا کافی ہمارے اچھا ان کے ساتھ لائجن ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید مضبوط کریں گے. CM صاحب بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، منسٹر سارے آتے ہیں، اور بہرحال وہ ہماری سنوائی بھی ہوتی ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں.
اچھا یہاں پر اکرام راجپوت صاحب ایک جو ایشو ریز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی جو کمیٹی ہے PCCI کی اس کے سربراہ بھی ہیں. شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن پچھلے 2 ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بات بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جہاں تاجر صنعت کار برادری کے لوگ غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں. یعنی بائی اینڈ لارج جسے آپ کہیں براڈر پرسپیکٹو میں لا اینڈ آرڈر پرابلم نہیں ہو رہی جتنی پرابلم جو ہے وہ تاجر صنعت کاروں کو ہو رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں بالکل تھوڑی سی ایک یہ لہر اٹھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سندھ پولیس جو ہے وہ بھی بڑا کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت سندھ کے اندر جتنے افسران ہیں موسٹلی بہت اچھے کیریئر والے لوگ ہیں. IG صاحب ہیں، ایڈیشنل IG کراچی ہیں، بہت اچھے افسر ہیں اور کام کر رہے ہیں، رات دن کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑا شہر. دیکھیں اب جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، کراچی بہت سارے ملکوں سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے نا، اور تقریباً اس کی آبادی راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 4 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ انسیڈنٹ یہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میجر کوئی ایسا نہیں ہے. ورنہ ایک ٹائم تھا کراچی کے اندر لاشیں ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی، وہ والا وقت نہیں ہے، وہ والا وقت نہیں ہے، اس سے بہت بہتر ہے اور یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہیں کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ کارکردگی پولیس کی تو اچھی ہے، لیکن یہ کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ جرائم پیشہ افراد جو ہیں جو اس شہر سے کافی عرصے سے غائب تھے، یا تو وہ واپس آ گئے ہیں یا ان کی طرز پر کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کوئی نئے آ گئے ہیں. ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے. جی اب ایسا ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ نیٹ ورک چل رہے ہیں باہر سے، افغانستان سے، افریقہ سے، دوسرے ملکوں سے چل رہے ہیں. یہاں کے جو کرمنلز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی وہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، جیلوں سے چلاتے ہیں. بہرحال اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا لاجون بہت اچھا ہے سندھ پولیس کے ساتھ، IG صاحب کے ساتھ، ایڈیشنل IG کراچی کے ساتھ بہت اچھے اور بہت اچھے افسران ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں جو ہے نا بہتری کی گنجائش ضرور ہے، اور یہ کر رہے ہیں کام، اس پہ ہو رہا ہے. وہ آئے دن ہمارے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں بریفنگز بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، بہتری کی امید ہے انشاءاللہ اس میں بھی. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں کا لیزیون جو ہے وہ ریگولر رہتا ہے. بالکل رہتا ہے ہمارا لیزیون سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، تمام انڈسٹریل ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. ابھی کاٹی میں ابھی انشاءاللہ اب نئے طریقے سے ساری چیزیں شروع کر رہے ہیں، سب کو انوائٹ کر رہے ہیں، پھر آئیں گے، اور تو اس سے لیزیون جو ہے ہمارا بڑھے گا انشاءاللہ اور بڑھے گا. یہاں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے سے تو بہت بہتر ہو گئی کورنگی میں انڈسٹریل ایریا میں خاص طور پہ. SSP کورنگی بھی بہت اچھا افسر ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں بات خالی تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. جی بالکل. تو میرا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی لوگ اچھے کام کر رہے ہیں انڈسٹریز میں، پولیس میں اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ تنقید کرتے رہیں. تنقید کرنے کے بعد وہ بھی ایک دفعہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں یار ٹھیک ہے تنقید تو ہے ہی نا، بس ٹھیک ہے. تو ہمیں ان کا مورال کا بھی خیال کرنا چاہیے، ان کو جو ہے ہمیں انکریج کرنا چاہیے، اور اسی سے کام ہوں گے. دیکھیں جب ہم دونوں ایک پیج پہ آئیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے مسئلے مسائل وہ سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ اب بہتری کی طرف جائے گی. اچھا ایک مسئلہ ہے صنعتی پالیسی کا، مرتب کی جاتی ہے صنعتی پالیسی ہمارے ملک کے اندر، اس میں کافی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. میں خامیوں کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، انہوں نے کہا نا کہ تنقید برائے تعمیر کریں، ورنہ تو ہم کرٹیسائز بہت کر سکتے ہیں. آگے آنے والے دنوں کے اندر یہ آئیں گے تو ہم مل کر بہت تنقید کریں گے، کرٹیسائز کریں گے. لیکن میرے خیال سے شروعات ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑے وہ کیا کہتے ہیں سافٹ فٹنگ پہ ہونی چاہیے، ہے نا. تو میرے خیال سے کیونکہ اتنا بڑا ایک صنعتی علاقہ ہے، اتنی انڈسٹریز ہیں یہاں پر، میرے خیال سے یہ اکیلا ہی صنعتی علاقہ ہوگا جس میں اتنی ورائٹی اور اتنی ڈائیورسٹی موجود ہے. بالکل. اب پرابلم یہ ہے کہ صنعتی سیکٹر کو درپیش مسائل، ان کے اوپر جو وفاقی سطح پہ پالیسی مرتب کی جاتی ہے، جو مقامی سطح پر کی جاتی ہے، اس میں کیا کیا تجاویز آ سکتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں آپ نے کورنگی کے حوالے سے بات کی تو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. کورنگی انڈسٹریل ایریا، دیکھیں پاکستان کی $32 بلین ایکسپورٹ ہے تقریباً، جی اس میں سے $4 بلین جو ہے وہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی ہے، آپ دیکھیں، اور تقریباً 2-2.5 بلین کے قریب یہ جینس والوں کی ہے.
تو کاٹی تو آپ کے اتنا بڑا جو ہے ریشو وہ دے رہا ہے پاکستان. یہ بہت بڑے بڑے یونٹس ہیں ان کے جو جن کی یہ بات بتا رہے ہیں. ڈائنم کی یونٹ ڈائنم ہے. اچھا پاکستان کی 3 بڑی ریفائنریاں یہاں ہیں. تقریباً 60% پیٹرول ڈیزل ان کی سپلائیز اس ایریے سے ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کریں 2 ملین لوگ جو ہے وہ ادھر امپلائیز ہیں. ان میں بھی شامل ہوں, کاٹی بھی شامل ہے, اور اسکل نان اسکل لیبر یہ وہ سب ملا کے 2 ملین ان کا آنا جانا. تو بات یہ کہ انفراسٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں تو بالکل انفراسٹرکچر میں یہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے گنجائش باقی ہے. اور دیکھیں ابھی یہ آپ نے پوائنٹ جو ریز کیا نا بڑا اہم ہے. 2 ملین لوگ یعنی کہ یہاں پر آ جا رہے ہیں. یہ زیادہ تر لوگ وہ نہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں. یہاں پر بھی ویسے اب تو رہائش شروع ہو گئی. جو انڈسٹریز تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ رہائشی علاقہ بنے, کیونکہ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ یہ صنعتی تجارتی علاقہ رہے تاکہ ان لوگوں کو زمین آسان اور کم نرخوں پہ ملے. لیکن انفارچونیٹلی, اور میں ویسے کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی ہیزرڈس انوائرمنٹ کے اندر بھی ریزیڈینشیل ایریا بن گئے. آپ سرکار سے اس متعلق بھی بات کیجئے گا. دیکھیں آپ نے ریزیڈینشیل ایریا کی بات کی تو یہ جو ہمارا کورنگی جو ہے یہ اب ریزیڈینشیل ایریاز کی طرف بھی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جیسے مہران ٹاؤن ہے. جی نا, اب دیکھیں کورنگی اور یہ ملٹی سٹوری بلڈنگیں برابر میں بن رہی ہیں. تو بات یہ کہ, اور میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس کو انڈسٹریل رہنے دو, آپ کہاں سے زمین لوگے پھر. ان ایریاز کو جس طرح مہران ٹاؤن ہے, دوسری اور بھی ٹاؤنز ہیں, وہاں پہ ایس ایم ایز کا کافی کام ہو رہا ہے. دیکھیں بات چیزیں مثال کے طور پہ گارمنٹ یہاں بن رہی ہے. اب گارمنٹ کا ایک بٹن ہے, دوسری چیزیں یہ انہی ایریاز سے آتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے ایس ایم ایز لگائی ہوئی ہیں, انڈسٹریز لگائی ہوئی ہے, تو ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں مہران ٹاؤن وغیرہ یہ ان کو انڈسٹریل زون میں اب شامل کر دینا چاہیے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اندر سے. مہران ٹاؤن اور یہ آپ کی جو کاز وے, یہ روڈ, یہ سارے جو ہے نا حال خراب ہے. اچھا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی نا 20 لاکھ لوگ آ جا رہے ہیں. یقین کریں پہلے 20 لاکھ لوگ جو تھے وہ ایک پل کی بالکل مطلب آپ خود دیکھیں, یہ کراسنگ اور کاسوے کا انہوں نے ذکر کیا, یہ بارشوں کے موسم میں بند ہو جاتا ہے. بالکل. تو یعنی ایکسیس تو انڈسٹری ایک ہفتے کا بندش بھی نہیں برداشت کر سکتی بھائی, فیکٹ بات ہے. بالکل آپ کسی کا مال ایک ہفتے کے لیے بند کریں گے اس کی ترسیل کو, وہ سمجھے 1 مہینہ پیچھے چلا جائے گا. ہماری ایکسپورٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. ہمارا جو کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے زیادہ تر یہ ایکسپورٹ بیس ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں انڈسٹری ساری ایکسپورٹ کی ہے موسٹلی, تو اس لیے ایکسپورٹس کی کافی جو ہے نا سپلائی وہ ان چیزوں سے ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن یہ واقعی ایک بڑا کام ہو رہا ہے. یہ 2 جو بریجز آ رہے ہیں بہت بڑا ضروری ہیں, یہ ضروری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اکرام راجپوت صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ماضی میں بھی ہم نے یہ بات کی, جزوی کام اس پر ہوا ہے ناظرین, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوا. ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر ملیر ندی پر ایک بند باندھ دیا جائے, جس بند کی اتنی اونچائی نہ ہو تاکہ بند اتنا پانی روک سکے کہ کورنگی کی اپنی ضروریات یہاں سے پوری ہو جائیں, ملیر ندی کے اس حصے سے جو کورنگی سے جڑا ہوا ہے. اور چونکہ آلریڈی لیویز بنی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے مضبوط لیویز بنی ہوئی ہیں, اور وہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے, یہ کم از کم ایٹ لیسٹ وی آر سیف. تو میرا خیال ہے ان کے پلان میں ہے شاید بند, تو ایک کچا پکا بند ہم نے دیکھا تو ہے, اور اس کو یہ اور پکا کریں گے اس بریج کے بعد. ان کا ارادہ تو لگ رہا ہے. یہ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں یہ چیزیں ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ بارشوں میں اتنا پانی آتا ہے, اور کورنگی میں زیادہ تر انڈسٹریز پانی کی بہت طلب رہتی ہے وہاں پر. بالکل یہ دیکھیں جو انفراسٹرکچر, یہ روڈ وغیرہ کا جو حال یہ ہے کہ جب بارشوں میں آتا ہے نا, تو ہم یہ ڈی سی صاحب سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مٹی سینڈ اس میں ڈلوا دیں. وہ ڈلواتے ہیں, پھر بارش آتی ہے وہ پھر نکل جاتی ہے. تو بات اس سے دیکھیں, جب یہ ٹریفک ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے کرائم بھی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ٹریفک رکتا ہے تو دائیں بائیں سے لوگ آ جاتے ہیں, اور وہ اسنیچنگ اور یہ بھی ہوتی ہے. تو یہ روڈ تو جو ہے نا, اور ایک اور گزارش آپ سے یہ بھی ہے, یہ کیونکہ علاقہ ہم سب کا ہی ہے, بالکل ظاہری بات ہے, وہ یہ ہے کہ باقی شہر میں سی سی ٹی وی کی بہت زیادہ وہ ہے. یہاں پر میرے خیال سے انہوں نے خود اس چیز کو مینشن کر دیا کہ 2-3 انٹری پوائنٹس ہیں, اس پہ کیمرہ کی, کنٹرول روم کی بڑی ضرورت ہے. ان کے پاس کنٹرول روم ہے شاید,
کورنگی والوں کے آپ کے کاٹی میں ہے کنٹرول روم، لیکن اور الیبوریٹ اس کو کر دیں. یہ ہمارا بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ رکا ہوا تھا، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو شروع کر رہے ہیں. اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا، ایڈوانٹیج ہو جائے گا. انڈسٹریز کو بہت یہ فکر رہتی ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اکرام راجپوت صاحب تو شاید اس بارے میں تھوڑے ہمبل ہوں گے، لیکن یہاں پر جو سب سے رچ لوگ ہیں نا پاکستان کے، ان کی انڈسٹریاں لگی. بالکل ہے، بالکل وہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اکرام صاحب. نہیں، وہ لوگ آتے ہیں بہت سارے. ماضی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے، ابھی یہ بتا رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی جیسے سچویشن بہت بہتر ہو گئی. ماضی میں تو یہ بیچارے یہاں انڈسٹریل ایریا کے بھی کچھ سیکٹرز میں نہیں جایا کرتے تھے. صحیح بات تھی نا. لیکن ابھی بھی کچھ پرابلم ہے، انڈسٹریل کرائمز اتنی بڑھ گئی تھی، لوگوں کی کمپلینیں آتی ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہے جو ہم حکومت کی نالج میں بھی لا رہے ہیں، پولیس کی نالج میں بھی لا رہے ہیں. چیزیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے. اور کائٹ کو بھی متحرک کریں گے آپ، کیونکہ ایک انہوں نے کریں گے. ہاں، کائٹ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے کام کیے ہیں ماضی میں، اور ماضی میں بڑے اچھے روڈز بنائے، اور انشاءاللہ ابھی ایک ایلوکیشن ہو رہی ہے فنڈ کی، تو کاٹی کو یہ ملے گا اور انشاءاللہ اور مزید پروجیکٹس کاٹی بنائے گی. دیکھیں کاٹی جو پروجیکٹس لیا تھا، اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے کام کرنے میں اور کاٹی کے کام کرنے میں فرق تو ہے نا. وہاں پہ جو اوور ہیڈس ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں سیونگ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس سے ظاہر سی ایم نے بھی اپریشیٹ کیا. جو ہمارے پہلے روڈ بنے ہیں کائٹ کے ذریعے، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. ہم نے کم بجٹ میں اور اچھی پروڈکٹ دی ہے. اور ایک اور میری ان سے دیرینہ گزارش یہ بھی ہوگی کہ کورنگی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس حساب سے اب کاٹی کا دفتر بھی اور زیادہ بڑا اور وسیع ہونا چاہیے. یہ آپ کو کورنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف سے آپ سمجھے سبھی لوگوں کی جانب سے یہ، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کا ایکسپینشن پروجیکٹ بھی بنائیں، اور حکومت سے بھی گزارش کروں گا کہ کاٹی کو ایکسپینڈ کر کے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے کا بھی ایک موقع دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. I'll be very frank. بالکل. اور لوگ آتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا اپنا سیٹ اپ بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اب اس شہر کے اندر جو اتنا بڑا انڈسٹریل ایریا ہے، اس کو ایک فائنینشیل سینٹر کی بھی ضرورت ہے. بینکس وغیرہ تو ہیں ان کے، لیکن ایک فائنینشیل سینٹر کی ضرورت ہے. یہاں پر جیسے انہوں نے بتایا 4 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی، تو پھر انڈسٹریلسٹ ہیڈ آفس کیوں جائے؟ جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو یہاں براہ راست رسائی ہونی چاہیے. اور اس متعلق بھی ہم مختصر سی بات کریں گے، کیونکہ یہ اب علاقہ اتنا وسیع ہو گیا، ضروریات اس کی بڑھ گئی ہیں، تو ریکوائرمنٹس بھی بڑی ہو گئی ہیں. اور ان کو میں بتا رہا تھا کہ ہیوی ویٹ کبھی کبھی بن جاتا ہے کاٹی کا صدر، تو یہ ہیوی ویٹ ہیں، کاٹی کے صدر بنے، اچھے کام کر پائیں گے کورنگی کے لیے بھی اور کورنگی انڈسٹریل ایریا کے لیے بھی، کاٹی کے لیے بھی. کچھ اکانومی پہ بات ہو جائے. اکرام راجپوت صاحب، آغاز میں آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا اکانومی کا، پھر ہم اس سے ہٹ گئے تھے. تجارت کے شعبے میں پاکستان نے نسبتاً پچھلے سال کے مقابلے بہتری دکھائی. پاکستان نے ڈالر میں بھی اور اس کے علاوہ اور اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر بھی پچھلے سال کے مقابلے نسبتاً بہتری دکھائی. اور میرے خیال سے پچھلے سال اس سے پچھلے سال سے نسبتاً بہتری دکھائی تھی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ گراف تھوڑا بہتری کی جانب جا رہا ہے. تو اس متعلق کچھ ہمیں بتائیں. بالکل بہتری کی طرف، لیکن آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 46% جو ہے انکریز ہوا ہے. تو یہ تھوڑی تشویش والی بات ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہم سال 2 سال پہلے جس طرح سے ہو رہا تھا کم از کم اتنا تو مینٹین کریں نا ہم. تو کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، ابھی نیچے جا رہی ہے، کمی آ رہی ہے اس میں، امپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اچھا سائن نہیں ہے. اس کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے. اور اس کا حل وہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا، بزنس کمیونٹی کو بٹھائیں، ان کے پاس سولوشن بھی ہے، ان کو آن بورڈ لیں اور بیٹھ کے مسئلے کو ریزالو کریں، نہ کہ اس کو سرخ فتے میں ڈال دے. بیوروکریسی کے پاس وہ الجھاتی رہتی ہے خواہ میں. تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پہ اس مسئلے کے اوپر بزنس کمیونٹی کو بٹھا کے اور اس کو جو ہے ایڈریس کریں. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا کہ بزنس کمیونٹی اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں انوالو کرنا، انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں. آپ لوگوں کا جو یو بی جی گروپ بھی ہے، اس کے علاوہ جو قیادت بھی ہے، اس کے علاوہ فیڈریشن میں بھی آپ ہیں، کاٹی میں بھی ہیں، آپ لوگوں کا پاور ٹیرف کے متعلق ایک اپنا ایک زاویہ نظر بھی ہے.
اور آپ لوگ کافی عرصے سے اس پر بات کر رہے ہیں, لیکن حکومت نے پاور ٹیرف پر معذرت کے ساتھ اس طرح سے پیش رفت نہیں کی جس طرح سے آپ لوگ چاہتے تھے. اس بارے میں بھی ہمیں دیکھیں, یہ پاور کے معاملے میں ہمارے جو یو بی جی کے پیٹرن چیف ہے SM تنویر صاحب, انہوں نے بہت بڑا کام کیا, اور یہ جو ریٹ نیچے لے کے آئے ہیں اس میں ان کا اور گوہر اعجاز صاحب کا بڑا کردار ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں ریجن کو دیکھنا ہے. ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے ریجن میں 1 سینٹ پہ چل رہی ہے الیکٹریسٹی, اور ہمارے یہاں ریٹ اتنا زیادہ ہے, تو ہم کیسے افورڈ کریں گے؟ ہم ان کو کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. تو اور ابھی دیکھیں سوئی صدرن نے ابھی نیا وہ چکر چلایا, لیوی امپوز کر رہے ہیں. تو لیوی جب یہ چیزیں لگائیں گے تو ہماری کاسٹ بڑھے گی, کاسٹ آف ڈوئنگ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں رہے گی. تو ریجن کے حساب سے ہمیں کمپٹیشن میں جانا ہے تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. تو بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, دیکھیں وہ لوگ انسینٹیو دے رہے ہیں ایکسپورٹروں کو. ہمارے یہاں ایکسپورٹروں پہ نئے نئے ٹیکسیز لگا رہے ہیں لا کے, کس طرح سے کام چلے گا؟ تو اس کو جو ہے اس مسئلے کو فوری طور پہ بیٹھ کے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. ایکسپورٹ بڑھنا ہی ہمارے لیے ایک اچھا سائن ہے جو اس ملک کی اکنومی کو اوپر لے کے جائے گا. اصل میں ابھی نیگوشیٹنگ پوزیشن جو ہے بزنس کمیونٹی کی وہ تھوڑی بہتر ہوئی ہے. اب امید کرتے ہیں کہ حالات ملک کے سے 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں. جو نازک حالات ہیں ظاہری بات ہے نہ آپ ذکر کر سکتے ہیں ان کا, نہ میں کر سکتا ہوں, لیکن ایز اے بزنس مین ظاہری بات ہے آپ یہ تجویز ضرور دے سکتے ہیں کہ بھائی حالات بہتر ہو جائیں, لیکن حالات بہتر ہونے کے بعد بزنس مینوں کی نیگوشیٹنگ پوزیشن امپروو ہو جائے گی. آپ لوگ اپنی باتیں منوا لیں جتنی ٹیکس پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ اب آپ لوگوں کا اور حکومت کا معاملہ ہے بھائی. بالکل نہیں, ویسے بھی ہمارا لائزون اچھا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارے FPCCI کے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارے SM تنویر صاحب ہیں ہمارے پیٹرن چیف. اگر کورنگی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے پیٹرن ہیں زبیر چھایا صاحب, وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. لوگوں کے مسئلے مسائل بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ وہ ان کو خاموشی کے ساتھ جو ہے ایڈریس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان کا بھی بڑا رول ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. ابھی ہم لوگ بھی کوشش کریں گے, ہم آئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہمارا ملک جو ہے بہتری کی طرف جائے گا. اور اکانومی راؤنڈ ٹیبلز بھی ہونے چاہیے. میں ان کو تجویز دوں گا کہ کاٹی کے پلیٹ فارم سے بھی یہ ریگولرلی, ویسے تو ان لوگوں کا پلیٹ فارم ہے ان کے اپنے بزنس مینوں کے لیے, ان کو چاہیے انٹلیکچوئلس کو بھی بلائیں, یونیورسٹی کے لوگوں کو بھی, اکیڈیمیا کو بھی, سب کو بلائیں. یہ خود بھی بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں, سوشلی بھی ایکٹیو رہتے ہیں, بزنس کے حساب سے بھی ایکٹیو رہتے ہیں. تو یہ اکنامک راؤنڈ ٹیبلز کریں, لوگوں کی رائے بھی لیں اور لوگوں کے ذریعے بھی اپنی بات بلوائیں, کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا سول سوسائٹی بھی بھرپور طریقے سے انگیج کر ان کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ جب یک آواز ہو کے ایک بات کریں گے تو پھر اس میں بہت زیادہ ویٹ آپ فیل کریں گے. آپ کا بہت شکریہ اکرام راجپوت صاحب, آپ شو پر ہمارے ساتھ آج پروگرام کے اندر خاص طور پہ میرے خاص صدر بننے کے بعد پہلے کوئی میڈیا کا پروگرام جس میں آئے ہیں, تو شکریہ آپ نے یہ ہمیں پریویلیج دیا. آپ کا بھی شکریہ, آپ نے بلایا ہمیں. اور وی لک فارورڈ ٹو ہیونگ مینی ٹیلی ویژن شوز آن پروڈکٹیو سبجیکٹس ود یو. یہاں پر ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو جا دیجیے. اللہ حافظ.